ماں کا پیار قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ماں کی قدر ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ ماں ہی نکلتا ہے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اس سے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ تو کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی ماں۔ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ میری ماں نے مجھے بس ایک بات سمجھائی ہے کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے تو چھین کر لے جا سکتا ہے پر نصیب سے نہیں۔ امی کہا کرتی ہیں، بیٹیاں بھی کیسی رحمتیں ہیں، ملتی کسے ہیں، لے کون جاتا ہے۔ لوگ توڑتے وقت نہیں سوچتے کہ ہماری ماں نے ہمارے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ تو نے تو رلا کر رکھ دیا ہے زندگی، جا کر پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتی ہے سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پر روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ ماں ایسی ہستی ہے جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھولتی۔ ماں کہلاتی ہے سچا اور مخلص انسان۔ اگر تمہیں بلند بھی نہ کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، وہاں آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نمازوں کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلدی کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ امان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ چراغ فکرین بجھا کر سوتی ہے مگر نصیب کی شمع جلا کر سوتی ہے۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے اور رات کی تاریکیوں میں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ اے نادان لوگو، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور ان کی ہی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ماؤں سے بچھڑی بیٹیوں کی باتیں سنو کبھی، وہ اپنی ہر ادا، ہر نقش میں ماں کو گھوجتی ہیں۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا، ہائے افسوس۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے
جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو ہم پر سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ صورت کی بات نہ کرو صاحب، میری ماں مجھ پر مرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنی ماں کی دعا ضرور لیا کرو، کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے ماں کی دعا کام آئے گی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی سقیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جسے ہر بار بتائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ ماں انمول ہے، اس کا کوئی مول نہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ زخم جب بچوں کو لگتا ہے تو ماں روتی ہے، ایسی نسبت کسی اور رشتے میں کہاں ہوتی ہے۔ میرے اعمال اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی آرزو ہے کہ میری ماں میری جنت ہے، اس سے سلامت رکھنا، آمین۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری ماں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ جس گھر میں ماں کی عزت نہیں وہ گھر ضرور برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہونا ہے۔